خیر صاحب، خیر تحریک انصاف والوں کے لیے آج اچھا دن ہے، ان کی بہن کی ملاقات کروا دی گئی ہے. جی بخاری صاحب، سارا تحریک انصاف کا بیانیہ جو انہوں نے کریٹ کیا تھا، اتنا زیادہ پینک ورکرز کے اندر، ووٹرز کے اندر، کہ اور پھر انٹرنیشنلی بھی اس کو اتنا ریز کیا گیا، بھارتی میڈیا میں جا جا کر انٹرویوز دیے گئے، کیا ریزن کیا تھی؟ میں تو اب تک لاجک سمجھ نہیں پائی ہوں. دیکھیے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، کسی کی سمجھ میں نہیں آتی. کچھ لوگوں نے تو بلکہ یہاں تک بھی کہا، میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر کامنٹس، کہ ایسے لگتا ہے جیسے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں خود اپنے بانی کو مارنا چاہتے ہیں. اب اس لیے کہ جس طریقے سے انہوں نے اس کو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر گایا ہے، جس طریقے سے شد و مد کے ساتھ انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو گیا ہے اور کچھ نہ کچھ ایسا عجیب ہو گیا جس میں ان کی جان بھی چلی گئی. یہ ہم نے نہیں کہا، نہ یہ میڈیا نے اڑائی ہے خبر، نہ یہ سوشل میڈیا نے اڑائی ہے خبر، خود پی ٹی آئی کے لوگوں نے، ان کی قیادت نے بھی. مجھے تو سمجھ میں آتی وزڈم کیا ہے ان کے ہاں. آپ تصور کیجئے کہ عمران خان کے قد و قامت کا شخص کیا اس طریقے سے جیلوں کے اندر ہلاکت کا موضوع، یعنی یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کی جان کے ساتھ کوئی کھلواڑ کر سکتا ہے؟ یہ کیسے سوچ لیا انہوں نے؟ دس اونلی شوز دے ڈونٹ تھنک ود دیئر مائنڈس. یہ ویمز پر چلتے ہیں، اپنی ویمز پر، کہ ایسا ہو گیا ہے لہٰذا they start believing it. ہاں، یا پھر ضرورت سے زیادہ سر سوچتے ہیں. نہیں، وہ میں نے کہا نا کہ وہ ویمز کے جب آپ when you act on whims پھر آپ کو زیادہ سوچنا پڑتا ہے. بالکل. تو ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ پھر اس پانی کے بلبلے کا جو کریٹ کیا گیا، جس میں طوفان لانے کی کوشش کی گئی، اس بلبلے کو پھوڑا بھی خود کسی اور نے نہیں، ان کی اپنی سگی بہن نے. عظمیٰ خان کی ملاقات کے بعد جو کچھ انہوں نے کہا، اس میں سے جو دو کی پوائنٹس ہیں، ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات انہوں نے کہا کہ ان کو مسلسل قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے. انہیں خطاب کرنا چاہیے جلسے سے، یا انہیں رات کو ایک محفل موسیقی سجانی چاہیے وہاں پر. آپ جیل میں ہیں، آپ اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں نہیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی انہیں ذہنی اذیت دی جا رہی ہے. آئسولیشن بہت بڑی اذیت ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں. اور ہر جرم کرنے والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب اس کی سزا ملے گی تو وہ کتنی تکلیف دہ ہو سکتی ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، انہوں نے کہا کہ میں اصل بات تو کروں گی اپنی باقی دو بہنوں سے مشاورت کے بعد، میننگ دیٹ کہ اب اس کا کیا پولیٹیکل ٹوسٹنگ کرنی ہے، یہ میں ان سے، ابھی تک وہ ہمارے سامنے نہیں آئی ہے، لیکن بہرحال اس کو ہم دیکھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ مودی کا جو یار ہے، غدار ہے، کنارہ لگانے والے، خود انڈین چینل کے پاس کیسے ان کی بہنیں ایکسکلوسیو انٹرویو دینے پہنچ گئیں. اور جو گفتگو انہوں نے کی ہے، اگر اس گفتگو کے کانٹینٹ پر پکڑ کی جائے تو بہنا کو بھی جیل میں ہونا پڑے گا، اس لیے کہ وہاں کیا کہہ رہی ہیں. بالکل. انہوں نے ایک تو فالس پریمیسز پر یہ کہا کہ اگر ان کو ہلاک کر دیا گیا ہے تو پھر تو بہت سارے لوگ قتل ہوں گے. جو اشارے تھے ان کے میں یہاں دہرانا نہیں چاہتا ہوں. اور پھر تحریک انصاف یہ گلہ کرتی ہے کہ ان پہ غدار ایبسولوٹلی ان گارڈڈ گفتگو تھی پوری کی پوری ان کی اس چینل کے اوپر. جس طریقے سے پھر ہندوستان نے اس کو ٹوسٹ کیا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے کہ وہاں پر جو بھی خبر ان کی زبان سے جائے گی اس کا ایک تماشا بنے گا، انہوں نے اس کے باوجود ہندوستانی چینل کا خطاب کیا. ٹھیک ہو گیا جی. دوسری طرف یہ حکومت نے اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے ملاقاتوں پر پابندی لگائی تھی. اور ایک بات اور میں کہوں، مجھے حیرت یہ ہے کہ 4 سال تک حکومت میں رہنے کے باوجود پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یہ نہیں سمجھ پائی کہ حکومت کے کیا کیا اقدامات ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں، کس لیے ہوتے ہیں، کیا گیج کرنا چاہتے ہیں وہ. ملاقاتوں پر پابندی لگا کے حکومت نے صرف یہ دیکھنا چاہا تھا کہ کتنے گٹ قصبل ہیں پی ٹی آئی میں، وہ ثابت ہو گئے سارے. ناکوں پر رک کے پھر آرام سے چلے گئے. چیف منسٹر صاحب پورا پیرافینیلیا لے کے آئے، گاڑیوں کی قطاریں تھیں، لیکن ہر دفعہ کہتے ہیں میں 8 دفعہ آیا، 8 دفعہ آرام سے واپس چلے گئے. تو حکومت کو پتہ لگ گیا کہ ان کے قصبل کیا ہیں. اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ ہم پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز نہیں چلنے دیں گے. اب اس بیان سے پیچھے جا رہے ہیں، کہتے ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، وہ بھی دیکھ لیا کر کے نہیں ہوا وہ. پھر انہوں نے کہا ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے مظاہرہ کریں گے، ہائی کورٹ کے سامنے مظاہرہ کریں گے. وہ بھی آپ نے حال دیکھ لیا. پھر انہوں نے کہا کہ تمام ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹرز کو حکم دیا گیا ہے بانی کی طرف سے کہ سب یلغار کریں اڈیالہ جیل پہ. کدھر ہیں؟ آج ہونی تھی. اب یہ کر کر کے پارٹی اپنے آپ کو خود، میں ذلیل کا لفظ تو استعمال نہیں کروں گا، لیکن خود اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہی ہے کہ اس کی دعوت پر اب نہ ان کے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو رسپونڈ کرتے ہیں اور نہ عوام کرتے ہیں. ابھی تو میں عوام کے رد عمل کی طرف آؤں گا، وہ کسی اور حوالے سے ہے. جی
बुखारी साहब, लेकिन हम सारी सिचुएशन में देख रहे थे, यूँ लग रहा था कि जैसे हुकूमत के दरमियान और पीटीआई के दरमियान बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का डेड लॉक चल रहा है, और बानी से मुलाकात जैसे आप बता रहे हैं कि नहीं होने दी जा रही थी, और फिर केपीके में गवर्नर राज की बातें हो रही थी, तो यूँ लग रहा था कि हालात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे। लेकिन अब जब मुलाकात हो गई है तो अब सिचुएशन किस तरफ जाएगी? क्या डेड लॉक ख़त्म हो गया है? देखिए, ये डेडलॉक ख़त्म नहीं होगा जब तक दिमागी तौर पर और ज़हनी तौर पर ये लोग ये फैसला नहीं कर लेंगे कि करना क्या चाहते हैं। असल में पार्टी की पूरी लीडरशिप और फैमिली ये सब चलती हैं बानी पीटीआई के विम्सिकल एटीट्यूड पर। ये मैं बहुत मोहतात तरीके से लफ्ज़ ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, विम्सिकल एटीट्यूड जो है, इसलिए कि वो कभी तो कहते हैं मुज़ाकरात करें, कभी चौथे राउंड के ऊपर जब फाइनल होने लगती हैं चीज़ें तो कहते हैं मुज़ाकरात को मनसूख कर दें जी। कभी वो कहते हैं कि मैं ताकतवरों से बात करूंगा और किसी से बात नहीं करूंगा, फिर कहते हैं हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ कर दें जी। तो जब इस तरह के विम्सिकल एटीट्यूड के ऊपर आप फैसले करेंगे तो फिर पार्टी एक्सपोज हो रही है, पार्टी के सपोर्टर एक्सपोज हो रहे हैं। अभी देखें एक और हरकत हो रही है, मुझे यूँ लगता है, मैं जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि पीटीआई की क़यादत यूँ लगता है कि वो कह रही कि आपने अभी तक गवर्नर रूल लगाया क्यों नहीं। जब आप स्टेट को प्रवोक करते हैं कि लगा के देखें तेरी ऐसी की तैसी, क़यामत आ जाएगी। वो क़यामतें 6-7 दफ़ा ऐलान करने के बावजूद तो अभी तक नहीं आई, क्योंकि क़यामतें आती हैं अल्लाह की मर्ज़ी पर, बानी की मर्ज़ी से तो आएंगी नहीं वो, ना ही इनकी ख्वाहिशात और इनकी दुआओं से आएंगी। वो मैं मिसालें कभी कभी दे देता हूँ, फिर वो बहुत दूर तक बात चली जाती है। एनीवे, मैं इस वक्त अवॉइड कर रहा हूँ वो मिसाल देना। एनीवे, तो ये खुद एक्सपोज कर रहे हैं। असद कैसर ने कहा आप लगा के देखें, वो जो सुहेल अफरीदी साहब हैं उनका तो लग पता जासी, ये गवर्नर राज छोड़ें, यहाँ इमरान खान राज है। बीत गए वो दिन, ठीक है। उन्होंने कहा था ऑपरेशन नहीं करने देंगे, हो रहा है कि नहीं हो रहा जी। लेकिन बुखारी साहब, इतने ज़्यादा मुश्किल डिसीजंस जिनके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं उनको जज करने के और ये डिसीजंस लेने के, वो सिर्फ प्रोवोक करने पर तो नहीं लगाए जा सकते ना। देखिए, ऐसा तो कर रहे हैं ना वो, इसीलिए तो मैंने कहा है कि वो एग्जॉस्ट कर रहे हैं एसटी को भी, अपनी फॉलोअर्स को भी। जो लोग लाखों की तादाद में निकल आते थे, हमने देखे अपनी आंखों से कि इमरान खान जहां कहीं जलसे का ऐलान किया, लोग जोक दर जोक आते थे। बट वेयर आर दे नाउ? जी। अभी जो इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन हुआ, उसमें वेयर वर दे दोज वोटर्स? तो जो पार्टी की लीडरशिप अपनी हरकत से वोटर और वर्कर दोनों को नाराज कर ले, उसे सिर्फ उस पार्टी की बदकिस्मती कहा जा सकता है और कुछ। ये मैं बताता हूँ आपको हिम्मत ना जी इनकी। आप जाइए उस वक्त जब हंगू में, वो कुर्रम में, जब वो मोर्चाबंदी चल रही थी, तो इनमें से किसी की जुर्रत नहीं थी बशमूल चीफ मिनिस्टर के, चाहे वो अली अमीन गंडापुर जैसा खुद, उनमें भी जरूरत नहीं थी कि जाके फेस करें उनको। फिर उनको जरूरत पड़ जाती है वहां पर फौज की और एफसी की और रेंजर्स की। तो ये मैं जानता हूँ, ये इधर भभकियां जो है ना, ये भाई साहब कल तक स्टूडेंट लीडर थे, इनके ऊपर चार्जेस तो सुने क्या हैं, कहीं गन रनिंग के हैं, कहीं नारकोटिक्स के हैं, कहीं कुछ हैं, कहीं कुछ है। ये धमकियां दे दे के इन्होंने बानी की जिंदगी तो अजाब से दो चार की ही है, ये अपनी जिंदगी भी अजाब से दो चार करते जा रहे हैं। इसलिए कि अगर इनकी प्रोवोकेशन पर गवर्नर रूल लग ही गया तो भाई कहाँ जाएंगे? जेल जाएंगे। जी बुखारी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बुखारी साहब, सब अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं। असद कैसर साहब ने भी पार्लियामेंट में गुफ्तगू की है, वो जरा देखिए। अगर इस किस्म की हुकूमत सोच रही किसी तौर पर सूबे में गवर्नर राज की, तो आप याद रखें जो करना है करे, लेकिन फिर उसकी जो पॉलिटिकल रिपरकशन होगी वो आपको पता होगा कि फिर आपसे संभाला नहीं जाएगा। ये अपने रवैयों में धमकी दे रहे हैं इस पाकिस्तान की, मुझे मालूम है ये क्या कहते हैं। ये बार बार 1971 याद दिलाते हैं, ये बार बार मशरकी पाकिस्तान के वाकयात याद दिलाते हैं, लेकिन तारीख भूल जाते हैं। ऑब्जेक्टिवली सिर्फ उसका हवाला जरूर देते हैं, लेकिन खुद क्या कर रहे हैं वो इनको याद नहीं है। यानी वो लोग जिन्होंने पाकिस्तानियों की जिंदगी ही नहीं बल्कि अब तो पूरी दुनिया की ज़िंदगी को अजाब से दो चार किया हुआ है, उनको अमेरिका से निकाला जा रहा है, उनको ईरान से निकाला गया है, उनको बरतानिया वाले निकालने की सोच रहे हैं, उनको अपनी करतूतें याद नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये जो धमकियां लगा रहे हैं, जो धमकी अमेज लहजा है, इससे नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। देखे ना, जिस पार्लियामेंट को कहते थे चलने नहीं देंगे, प्रोसीडिंग्स नहीं होने देंगे, वहां खड़े हुए तकरीर कर रहे हैं जी। ये तो इनका हाल है। तो इनके साथ
جو کچھ ہونے والا ہے وہ ان کو خود نہیں پتہ ہے. ابھی بھی دیکھیں آپ بیرسٹر گوہر کچھ اور زبان بول رہے ہیں, جی اسد کیسر کچھ اور زبان بول رہے ہیں, سہیل افریدی کچھ اور زبان بول رہے ہیں. کوہیشن ہی نہیں ہے. ایک پارٹی کی لیڈرشپ کے اندر جو ایک انڈرسٹینڈنگ اور ایک ڈیسیشن کے تحت آپریٹ کرنا ہوتا ہے وہ لیک کر رہے ہیں. بالکل. وہ جو ہمارے دوست ہیں فیصل واڈا, ہاں جی, وہ کمال کے بندے ہیں. وہ نا کچھ عرصے کے بعد 2-3 مہینے کے بعد پھر پی ٹی آئی کو یہ اوقات یاد دلانے کے لیے آ جاتے ہیں. انہوں نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ پالیسی یہی ہونی چاہیے 2 قدم پیچھے ہٹیں, 1 قدم آگے بڑھیں, ورنہ نقصان ہوگا. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی انہوں نے کہا ہے کہ جو آپ دھمکیاں دے رہے ہیں اس کے اوپر آپ عمل کر کے پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ. بخاری صاحب, جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ابھی بہت بڑا دھچکا پی ٹی آئی کو آلریڈی لگا ہے, ان کا بیانیہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے, جھوٹا ثابت ہو چکا ہے, اور پھر ایٹ دا سیم ٹائم اگر خیبر پختونخوا میں بھی گورنر راج لگ جاتا ہے تو تحریک انصاف تو بالکل سیاسی منظرنامے سے آؤٹ ہو جائے گی, اور زیادہ ارریلیونٹ ہو جائے گی, مزید سکڑ جائے گی. میں نے آپ سے کیا کہا, وہ میں شعر سناتا ہوں نا بعض وقت, کچھ تو خزاں ہے باعث بربادی یہ چمن, اور کچھ باغباں کا ہاتھ بھی اس میں ضرور ہے. کچھ تو ممکن ہے کہ کوئی دوسری سیاسی پارٹیاں یا کوئی پاور دیٹ بھی پلان کر رہی ہو ان کو کرٹیل کرنے کے لیے, لیکن جو سازشیں وہ خود اپنے ساتھ کر رہے ہیں اور اپنی پارٹی کے ساتھ اور بانی کے ساتھ کر رہے ہیں, اس کا کیا کہیں گے. دیکھیے ایک ایک کر کے لوگ جو پارٹی کے ڈیڈیکیٹڈ کمیٹڈ لوگ تھے جنہوں نے تحریک انصاف بنائی تھی, وہ اپنی پناہ گاہوں میں واپس چلے گئے ہیں. میں نام لینے بیٹھوں گا تو درجنوں نام ہیں بہت سارے, تو آپ سمجھ رہی ہیں, آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ آپ میری بات سمجھ رہی ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. اب یہ رہ گئے ہیں فصلی بٹیرے, یا یہ رہ گئے ہیں وہ ہو آلسو رین. یہ اپنی مرضی اور اپنی بولیاں بول کے مانی کی زندگی کو عذاب بنا رہے ہیں. دیکھیں نا بیانیوں کا تصاد دیکھیں. بانی کہتے ہیں میں عدالتوں سے انصاف لوں گا, نہ ڈھیل لوں گا نہ ڈیل لوں گا. تو پھر یہ باہر کھڑے ہو کے جب آپ کہتے ہیں کہ بانی کو رہا کریں, یہ نعرہ کس خوشی میں ہے؟ جی بخاری صاحب, فائنلی مولانا فضل الرحمان کو ایک دفعہ پھر سے 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ یاد آ گئی اور اس کی مخالفت وہ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اس ترمیم کے لیے کسی کو آن بورڈ نہیں لیا گیا, ہم سے مشاورت نہیں کی گئی. اگر میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو جانتا ہوں, تھوڑا بہت یقینی طور پہ جانتا ہوں, میں نے ان کی بڑی لمبی کیمپین جو ہے پولیٹیکل وہ کور کی ہوئی ہے. آج ان کا لہجہ بہت مختلف تھا. وہ زبان جو پچھلے دنوں سے وہ پریس کانفرنسز میں یا میڈیا کے اوپر استعمال کر رہے تھے, آج وہ نہیں تھی. آج ایسا تھا جیسے وہ مشورے دے رہے ہیں حکومت کو کہ ایسا بھی کر لیں, ایسا بھی کر لیں, اس سے بہتری ہوگی, اس سے بہتری ہوگی. یہی رول ہے مولانا کا. مولانا کوئی دھمکی نہیں دے رہے تھے, آج کوئی سبوٹیج نہیں کر رہے تھے. آج ان کا فوکس صرف ایک اس آئینی ترمیم کے ایک شق کی طرف تھا جو اسلامی یعنی قوانین سے ریلیٹڈ ہے, شادی کی عمر جو ہے لڑکی کی, اس کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے جو چیز اسلام میں طے شدہ ہے, جو اسلامک نظریاتی کونسل نے طے کر دی ہوئی ہے, اس کے ساتھ آپ پنگا نہ کریں. تو اٹ واز مور آف اے ریکنسلیٹری ٹون ٹو بی ویری آنیسٹ, اینڈ مور آف اے کنسلٹیٹو موڈ, جو مجھے لگا. آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ میں کس حد تک. جی بخاری صاحب, ابھی ہم جس سچویشن کی بات کر رہے تھے تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان ڈیڈ لاک کی, میرے خیال سے سچویشن کو دونوں اینگل سے دیکھنا بڑا ضروری ہے. ہم بات کر رہے تھے کہ تحریک انصاف نے جس طرح سے انٹرویوز دیے دوسرے میڈیاز میں جا کر, اس سے پاکستان کے عالمی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومتی پارٹیز کا بھی اس میں کچھ حد تک کردار ہے کہ اتنی دیر تک ڈیلے کیا گیا اس ملاقات کو؟ اگر فوراً سے بات کروا دی جاتی یا فوراً سے ملنے دیا جاتا تو رائٹرز کو جو انٹرویوز دیے گئے اور پھر انٹرنیشنل میڈیا پر جس طرح سے پاکستان کا مذاق بنائی, ہزیمت ہوئی ہے, وہ نہ ہوتی. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حوالے سے بھی اب پاکستان کا موقف جو ہے مان لیا جائے گا کہ اس کو کچھ ہوا نہیں تھا. انہوں نے صرف ڈراماٹائز کیا اس کو انہوں نے صرف ہائپ کریٹ کی اس کی. دیر واز نتھنگ رانگ. دیکھیے میں پھر آپ سے کہوں, ملاقاتیں چاہے عدالت اجازت دے یا آئین اجازت دیتا ہو, اس کا ایک شیڈیول ہے جو جیل مینول میں درج ہے. وہ جیل ہے, اسے جیل سمجھا جائے, اسے پارٹی کا ہیڈ کوارٹر نہ سمجھا جائے. آپ اس کو پارٹی سیکریٹریٹ نہ بنائیں, نہیں بن سکتا وہ. یہ ملاقاتیں ہفتے میں 2 دن ہوتی ہیں, منگل اور جمعرات کو. لیکن بخاری صاحب ان شیڈیول ڈیز میں بھی نہیں ملنے دیا گیا جس نے ٹائم دیا. اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے لوگوں کی خواہشات تھی بانی سے ملنے کے لیے کہ اگر فیملی ہے تو اس کے 20 بندے ملنا چاہتے ہیں, اگر وکلا ہیں تو وہ کوئی 2 درجن بھر ملنا چاہتے ہیں, اگر سیاستدان ہیں تو ان کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. جو اصل جس پر مجھے اعتراض ہونا چاہیے وہ تھا کہ چیف منسٹر کو ملنے دیا جانا چاہیے تھا. لیکن ذرا لہجہ تو دیکھیے چیف منسٹر صاحب کا. لیکن بخاری صاحب, اگر ہم سیاسی ملاقاتوں کو ایک سائڈ پر رکھتے ہیں تو اب ان کے بیٹے سے بات کروا دی جاتی, ان کی کسی بہن سے ملاقات کروا دی جاتی, اب بھی تو کروا دی گئی ہے جب اتنا انٹرنیشنلی ہمارا مذاق بن چکا ہے. میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ حکومت کی یہ اسٹریٹجی تھی کہ وہ
फीलर फेंक के गेज करे कि कितनी सख्त बाकी है पीटीआई में। ये मुलाकातें रोकना सिवाय इसके कुछ नहीं था, क्योंकि अगर बानी सेहतमंद थे तो बकौल आपके बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, फिर मुलाकात कराने में क्या हर्ज जी, बिल्कुल। था। आई थॉट कि स्ट्रेटजिकली लोगों ने देखना चाहा कि कितनी जान बाकी है पीटीआई में। लेकिन बुखारी साहब सिर्फ ये देखने के लिए कि पीटीआई में कितनी जान बाकी है, पाकिस्तान का इंटरनेशनली मजाक बना देना, हाउ जस्टिफाइड इज दैट? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के जिस तरह से मजाक पहले सोशल मीडिया के ऊपर पीटीआई के हैंडलर्स बनाते थे, अब वो नहीं बन रहा है। अब वो मेले लुट गए हैं कि जब आप जो चाहते थे हाइप क्रिएट करके पूरी दुनिया के अंदर प्रोपोगेंडा करते थे। देखिए, उस प्रोपोगेंडे के तहत तो ये भी हमें बताया गया था ना कि जूं ही ट्रंप हल्फ उठाएंगे फिर वो जहाज पकड़ेंगे और सीधे अडयाला आएंगे। ये पूरी दुनिया में नहीं था, जी बुखारी तो साहब। पूरी दुनिया में इसका मजाक नहीं उड़ा। जी बुखारी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।